رات کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کی سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھر رکھے۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہائی لائٹ کر لیجیے یار، یہ ہمبلنس سے، ایک پولائٹنس سے بولانا سکھایا جا رہا ہے، اور کوئی اجر طلب کرنا یہ حق نہیں ہے۔ میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یعنی جب بھی بات کی جائے گی، دلیل کے ساتھ بات کی جائے گی، دائی جو دعوت دے گا وہ سوچ اور سمجھ کی اندھی تقلید کی طرف نہیں، سوچ سمجھ کر حق کی دعوت دینا اسلام کا طریقہ کار ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، اور وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرموں کی طرف منہ نہ پھیرو۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر، یا قوم استغفرو، ہاں تھیم کیا تھا ہماری اس کا سورے کا جو ہم یہ پڑھے، کہ ہود علیہ السلام اپنے قوم کو ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اگر قوم کے لوگوں تم استغفار کرو گے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور اللہ کی طرف پلٹو گے، توبو الیہ، اللہ کی طرف پلٹو گے، یرسل السماء، آسمان سے نازل ہوگا، سبحان اللہ، یعنی آسمان سے کیا نازل ہوگا؟ سما علیکم مدرارا، سبحان اللہ، تمہاری طرف آسمان سے بارش برسا دیا جائے گا، تمہارے موجودہ حالات جو ہے اس میں قوت میں اضافہ، ویزدکم قوہ، تمہاری جو قوت ہے، تمہاری جو کمزوری نہیں ہے، تمہارے پاس آلریڈی اچھا سے چل رہا ہے، کاروبار اچھا ہے، بچے اچھے، استغفار کی برکت سے اس میں مزید اضافہ ہوگا، ویزدکم قوہ۔ استغفار کی برکت کو یاد رکھیے، میں نے سٹارٹنگ میں اس میں 5 سے 10 منٹ لگائے استغفار کی برکت کو سمجھانے کے لیے۔ پرسنل لیول پہ بھی لاٹس آف بینیفٹ، قومی لیول پہ بھی لاٹس آف بینیفٹ۔ ہاں، پرسنل لیول پہ بھی صرف استغفار پڑھ رہے ہیں، اپنا حولیہ ویسی، اپنی زبان ویسی، اپنے کردار ویسی، ڈز اٹ ول بینیفٹ اس، سوچ کے سمجھیے۔ استغفار توبہ وہی ہے جو توبۃ النصیحہ ہو، گناہ کو چھوڑ کر اپنے پچھلے رویے پر ندامت کر جب اچھے ادھر سے دوا کھا رہے ہیں شوگر کی، ادھر سے خوب میٹھا کھا رہے ہیں، ادھر سے دوا کھا رہے ہیں، انسولین لے رہے ہیں، ادھر سے خوب میٹھا کھا رہے ہیں، ویسا بولے تو باڈی الٹا، اپنے ایمان کو بھی خراب کر لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی خراب۔ گناہ سے توبہ کریے، ہاں پھسل رہے ہیں بار بار، پھر توبہ کرنا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا، گر رہے اٹھ رہے، گر رہے اٹھ رہے، لیکن اتنے بار نہیں گرنا کہ پھر ہم اٹھ ہی نہ پائے۔ ویسے ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا کرے، قوت میں اضافہ کرے گا۔ خود علیہ السلام اپنی قوم کو سکھا رہے ہیں، اور اسی آیت 52 سے مجھے اور آپ کو استغفار کی برکت ہوتی ہے۔ جس قوم میں لوگ سدھر جاتے ہیں، اللہ کی طرف وہ رجوع ہوتے ہیں اور اللہ کا دین قائم کرنے لگتے ہیں، اللہ کی برکات اس زمین پر نافذ ہو جاتے۔ اتنا قحط تھا مدینے میں، جب وہاں پر اسلامی شریعت آئی تو آپ دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ڈھونڈنا پڑتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی جو ہے نا فضل عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فضل سے عطا فرمائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا، کیا بولے ہوں گے قوم کے لوگ؟ عقل مند تھے، بے خوف تھے، ان کے جواباً سے پتہ چلتا دیکھیے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے۔ پورے نشانیاں دیکھ رہی ہیں، وقت کا نبی موجود ہے نا، وقت کی کتاب اللہ کی ہمارے طریف موجود ہے، اللہ کا سیم ٹو سیم ورڈ وداؤٹ زبر زیر کے نقطے کے فرق سے چینج کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے، پڑھنے ٹائم نہیں۔ ان لوگوں کی عقل پر ہم ایو بول رہے ہیں، ہماری عقل پر کون ایو بولنے والے ہیں، یا کون ہمارے پر افسوس کرنے والے ہیں؟ اگر کوئی اور اس میں دیکھ رہی تھی میں کہ بتا رہے تھے مولانا کہ اگر ہمارے بات کوئی قوم آتی تو ہمارے واسطے تو سریچ پکڑ لے کے بیٹھی تھی، کیسے یہ قوم ہے، اتنا بڑا پوزیشن ملا، اتنی اچھی کتابیں اس کے پاس موجود، اللہ تعالیٰ سیف رکھ کر اتنا بڑا چیزیں نہیں ملنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو وقتش نہیں ملا، اتنے بزی فار ایوری ٹائم بزی ڈوئنگ نتھنگ۔ ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے۔ ان لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا کہ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو یا ٹھہرا کرے ہو، اس سے میں بیزار ہوں۔ کیا ہم بول سکتے ہیں کیا
ایک تن و تنہا نبی اس وقت کیا ہمت اور کیا پرسنالٹی کے ساتھ بولے ہوں گے ہاں میں نہیں فالو کرنے والا ہوں, میرے پاس اللہ کی کتاب آ گئی ہے, میرے کو صحیح سمجھنے آیا ہوں, میں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے آئسولیٹ کرتا ہوں. کانفیڈنٹ کردار نبی کے طور پہ دکھایا جا رہا. اب ہم سب کانفیڈنٹ ہیں, ہم سب کو کار نبوت دکھانا ہے, تو ہم سب کو سماج کی رسمی جو سماجی ان تمام چیزوں سے مجھے اور آپ کو اسی طریقے سے بیزارگی دکھانی پڑے گی. میرے اوپر صرف قرآن کا اور حدیث کا جو چیز ہے میں وہ کرنے والی ہوں. ایک دم رکھا سکھا علم بھی نہیں, سیلیبریشنز ہیں, بیوٹیفائی ہے اسلام, ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, ہم ہر چھوٹی موٹی خوشیوں کو آپس میں مل کر گیدرنگ کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی شرک لوگاں کئی کو کرتے ہیں مل کو کھانے کے واسطے کر رہے ہیں, کیا بھی نہیں بہانہ ہے, سو مل کو پکا کو کیا دعا پڑھ کو کھا لے رہے ہیں. ایسی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اگر ہم وقتاً فوقتاً ملنے کا رواج رکھتے, وقتاً فوقتاً تحفے دینے کا رواج رکھتے, تو ہمارے کو یہ برتھ ڈیز کی, اینیورسریز کی یہ کیا بھی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اتنا زیادہ پیار جتانے کے واسطے, کیا سال میں ایک بار پیار جتا کو بڑے بڑے کیکاں کاٹ کے بلونز لگا کر, کیا یہ بچوں سے محبت کا اظہار ہے؟ ڈیلی بیسس پہ ہم بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, پھر ان کو وقت میں ایک بار ایک دن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سیم وے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ڈیلی ہمارے اینیورسریز, ڈیلی ہماری سیلیبریشن ویسے محسوس ہونا. اتنا پیار اسلام سکھاتا, اتنی محبت اور معدہ اور رحمت اسلام دیتا کہ ہمارے کو پرٹیکولر ڈیز کی کیا بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو میں اور آپ اس سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور ویسا پیار اور ویسا کردار ہم سوسائٹی کو بنا سکے, تاکہ ان جھوٹی رسموں سے, جھوٹی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو چھڑا سکیں. اور بہت ساری رسمیں ہیں جس کو میں نام بھی نہیں لینا چاہتی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور میرا تمہارا رب بھی ہے. کون جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. سب کے چوٹیاں, تمام تقدیر کے فیصلے کس کی مٹھی میں ہے؟ رب کی مٹھی میں. پھر کس سے ہم ڈرنا؟ لوگوں سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. کس کا رب؟ ان کا بھی رب اللہ, ہمارا بھی رب اللہ. پھر کیوں ہم الگ ہٹ کر ان تمام رسم و رواج سے, سماج سے میں حق قائم کرنے سے ڈر رہے ہیں؟ کوئی ڈر نہیں. اب اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اللہ ہمارے اندر اتنا ایمان عطا فرمائے کہ ہم صرف قرآن والے اور قرآن کے احکامات کو فالو کرنے والے بنے. کوئی ظاہری رسم و رواج, معاشرہ, چیزیں مجھے اس چیز کی پابندی نہ کریں. بہت ایمان کی ضرورت ہے, اسی لیے بار بار اپنے آپ کو پرووک کریں, بار بار اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. نہیں, اگلے آنے والے اتنے فنکشنز میں, عید ہو گیا, چیزیں ہو گئے, ہم صرف حق میں جو ہے نہیں وہ طریقے سے کریں گے, اور سب کو مل بانٹ کر, ایسا سختی کے ساتھ بھی نہیں. اسلام والے بنے بولے تو ختم, اس سے بڑے بڑے دوپٹے اور اسماعیل غیر, اور ایسا سختی کے کلمے پڑھنا شروع, عذاب ہوتا, وہ ہوتا, یہ ہوتا. ویسا کردار ہے ہی نہیں. نبی کو دیکھ لیجئے, سب سے زیادہ مسکرانے والے شخص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ محبت کرنے والے شخص میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چلتا پھرتا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. اسلام آتے کے بعد روکھا سوکھا یہ نہیں ہے. ہمیں صحیح انداز میں کاش اسلام پیش کرنا بھی آ جائے. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً وہ ہر چیز پر نگراں ہے. وہ سب دیکھ رہا, ہر چیز دیکھ رہا. قوم اٹھاتے ایک طرف پٹک دیتے ہیں, اس کے بعد نئی قوم کو. یہ چیزیں ہم سورہ اعراف میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے پاس ایمان لائے تھے نجات دے دی, اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے رواجوں سے اور ایسے عذابوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. یہ ہے عاد, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا. کیا ان کے عذاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کرے تھے انہوں؟ رب کی آیات کو انکار کیا. زبان سے انکار کرتے ہیں کیا الحمدللہ رب العالمین غلط ہے بولتے ہیں کیا؟ کرنے میں رب العالمین نہیں سمجھنا, کسی اور کو بھی رب ماننا, کسی اور کی بھی الوہیت میں شرک کرنا, کسی کی ذات میں شرک کرنا, یہ ہوتا ہے رب العالمین کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. کیا کرے تھے رب العالمین کا؟ یعنی انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیتوں کا, انہیں رسولوں کی بات نہیں مانی تھی, سنت کو فالو نہیں کرنا. کیا ہوتا بولیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم. ہم ایک ایک گناہ کو پڑھ کو اپنے آپ کو رکھ لیتے جانا نیچے. اللہ میں ایک بھی آیت کا انکار کرنے والی نہیں بنو.
दूसरी बात क्या बताई, उन्होंने रसूलों की बात नहीं मानते। अल्लाह मैं रसूल की बात सीखूं, पढ़ूं, हदीस निकालूं, सीरत निकालूं, पढ़ूं और एक एक बात को पढ़कर अपने ऊपर जिंदगी में नाफिज करने वाली बनूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इसके उनकी कौम के ऊपर अजाब लाने वाली बनी, डराने वाली बातें। और हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। किसकी पैरवी कर रहे थे वो लोग? ट्रेंड्स की पर अलमरउ मामन अहब्बा, रोल मॉडल जिसे हम बताए जाएंगे कयामत में उसी के साथ उठाए जाएंगे। किससे? जब्बार दुश्मन की हक की पैरवी करते, कभी डर कर, कभी प्रेशर में आकर, कभी मुतासिर होकर उनकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत बात है। मुझे अपने उन्हीं से जिसके साथ मोहब्बत करेंगे, जिसका हाल हुलिया अख्तियार करेंगे, कयामत में उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, याद रख लीजिए। थर्ड पॉइंट था। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आखिरकार इस दुनिया में भी इनको फटकार पड़ी और कयामत के रोज भी। 3 गुना थे, 2 फटकार, दुनिया का भी और आखिरत का भी गया, डूब गया। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। सुनो, आद ने अपने रब से कुफ्र किया। सुनो, दूर फेंके गए आद, हूद की कौम के लोग। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आयत 60 तक यहाँ पर बात मुकम्मल होती है हूद अलैहिस्सलाम। अब आते हैं 61 to 68। कौन सी कौम है? कौम सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, यानी समूद के बारे में है। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की बंदगी करो। व्हाट वाज द मैसेज? अल्लाह की बंदगी करो। फर्स्ट चीज तौहीद, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और यहाँ तुमको बसाया, लिहाजा तुम उससे माफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। सुभान अल्लाह। फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्नहु इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। बेशक अल्लाह से इस्तिगफार करो। वहां पर पढ़े थे नूह अलैहिस्सलाम के बाद में हूद अलैहिस्सलाम ने सिखाया था। अब ये कौन सिखा रहे? सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सिखा रहे। कौमों का उरूज, कौमों की बका। तमहीद में मैंने बता दिया, इस्तिगफार करना और रुजू करना और अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करना। शैतान हमको महसूस करा था कि आज हम दुआ करें तो अम्मा बाद में कबूल होती होंगी, बाद में हम कह लेंगे अर्जेंट में ये काम कर लेंगे, अर्जेंट इनसे काम करें। नहीं, सबसे करीब, शहरक से भी करीब मेरा रब है। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, वो दुआओं को सुनता ही नहीं बल्कि इतना प्यारा रब है कि वो खुदा दुआओं का जवाब देता है। इंशाल्लाह दुआओं की क्या चीजें हैं आज हम पोस्ट करते हैं। दुआ अल्लाह सुब्हाना ताला, हम समझते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ बहुत फॉर्म में कबूल होती। कभी दुआ हमारी एज इट इज कबूल होती, कभी दुआ उससे बेहतर तरीके से कबूल होती, कभी अल्लाह कोई मुसीबतों को टाल कर वो दुआ कबूल। हम अभी इंतजार करते हैं, अभी मैं घर बनी थी, मैं घर बनी थी, घर शायद वो कोई एक्सीडेंट होने वाला था, कोई घर में बसने वाले नहीं रहते थे होंगे, अल्लाह ताला उसको टाल कर अल्लाह ताला उस फॉर्म में दुआ, कभी कभी अल्लाह ताला उन दुआओं को कयामत के लिए महफूज रखते हैं और बंदा आ जाकर हसरत करता कहते अल्लाह मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं होना था और मैं कयामत में जो है ना सारी चीजें यहाँ पर मुझे खैर के तौर पे नसीब बना था। बहरहाल ये दुआओं के कबूल होने के तरीकाकार है। इंशाल्लाह आज हम इस पे बात रखेंगे, दुआ किस तरीके से मांगी जाती है। एक व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत कॉमन फिर रहा है, आपके पास भी आया होगा कि एक बच्चा था जो अपने ननियाल के पास जा रहा था। बेहतरीन मैसेज लगा मुझे समझाने के लिए कि कैसा बच्चा एक इंशाल्लाह वो मैसेज भी डालूंगी मैं एक समझने के लिए। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबसे बहुत करीब है और अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी दुआओं को सुनता है। यही मैसेज दूसरे प्रॉफिट्स भी दिए, यही मैसेज हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता कर गए हैं। अल्लाह को करीब मानना, लोगों के डर नहीं करना है और अल्लाह के मानकर अल्लाह की जिंदगी गुजारना है। सारे लेसन सब तक हम ये पढ़ते आए हैं। उन्होंने कहा, ऐ साले, इससे पहले तो हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तौक़ात वाबस्ता थी। कौम के साले लोगों को यानी एक बेहतरीन किरदार, जैसे 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अमीन और सादिक का लक़ब था। तो बेहतरीन किरदारों को अल्लाह ताला सेलेक्ट करके नबी का लक़ब देता। उससे पहले उन्होंने जब तक आज भी देखिए, आज भी जो भी मौलाना जो है ना तस्बीह की बात बोलते हैं, वजीफे की बात बोलते हैं, बड़े खुश, अरे बड़े अच्छे मौलाना हैं, बड़े अच्छे बाजी हैं, सब अच्छे। जब मौलाना बोलते हैं कि नहीं ऐसा तरीका नहीं है जिंदगी गुजारने का, नमाज रोजे तक बात करो भाई, हमारे जिंदगी के मामलात में नहीं बोलना, हमारे रिचुअल्स के, हमारे शादी ब्याह के पर नहीं बात करना। ये काइंड ऑफ बिहेवियर वहां पर भी रहा। तुम बहुत अच्छे अखलाक वाले इंसान, तुम अपने घर में बैठो, तुम अपनी इबादत करो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारे पास आको वजीफे लेते हैं, तुम्हारे पास से दुआ पढ़ा लेको जाते हैं, बट हमारी जिंदगियों को नहीं टोकना। यहाँ पर वही क्लैश आता।
آج بھی جب آپ یہ معاشرے میں یہ طریقے سے بات کریے آپ کو الگ نظروں سے دیکھا جائے گا. جب تک آپ مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں وہی مولانا کے پاس دعا کرا لینے جاتے ہیں, اے مولانا ہماری دعا کرو, ہمارے بچوں کی نکاح پڑھو, ہمارے مرے کو جنازہ پڑھو, پھر ان کے پاس ہی جا کر ہم وابستہ ہو جاتے ہیں, انہی لوگوں سے ہم توقعات رکھتے ہیں. لیکن جب معاشرے کے خلاف سوسائٹی میں جب ان کے ڈیلنگز کے اوپر, جب ان کے حرام حلال کے اوپر, جب ان کے غلط طریقے زندگی پر بات ہوتی ہے تو ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, ویسی شخصیات کو پھر بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. ہاں انہوں تو پورا ہے بولے تو ختم اسپوائل ہو جاتا ہے. یہ طریقے کا نظریہ ان قوموں کا بھی رہا ہے, آج کے بھی آج کے بھی سماج میں اس طریقے کے کیریکٹر پائے جاتے ہیں. لائف چینج کرنے تیار نہیں ہے. عبادتیں, نمازیں اور ہمارا حلیہ الگ, ریلیجن الگ, لائف سٹائل الگ نہیں ہوتا ویسا. دین از اے کمپلیٹ وے آف لائف. یہ ہمارے زندگی میں بھی آئے گا, یہ ہمارے کھانے میں بھی داخل ہوگا, یہ ہمارے باورچی خانے میں بھی رہے گا, یہ ہمارے بیڈ روم میں بھی رہے گا, یہ ہمارے باتھ روم میں بھی رہے گا, یہ ہمارے ساتھ بزنس سپورٹ پہ بھی رہے گا, یہ ہمارے مساجد میں بھی رہے گا, یہ ہمارے بازاروں میں بھی رہے گا, یہ ہمارے شفا خانوں میں بھی رہے گا, یہ ہمارے قبرستان میں بھی رہے گا. ویسا اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا. اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا ریلیجن ہر شعبہ زندگی میں لاگو کرنا ہی اسلام کا مطالبہ ہے. خالی نماز تک مسلمان, آفٹر رمضان نو مسلمان, ویسا کیریکٹر شاید وہی ہمارے زوال کا پھر ذریعہ بنے گا. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی سرپرست ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہمارے پورے خاندانوں سے پشتیوں سے چلے جا رہا ہے, وہ جگہ پہ جا کو ہمارے کو یہ دن کو یہ چیز کرنا ہے تو ہم نہیں بدلتے. کرے تو کیا تو بھی ہوتا, بولے تو بہت ایمان اور دلیری کے ساتھ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کے خلاف کرنا. واللہ کوئی آپ کی ایک بال بھی نہیں کھڑا کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہیں. اندر سونے والے جو شخصیات ہیں اللہ ان کی میں مغفرت فرمائے, لیکن وہ بھی کسی چیز کے لیے دعاؤں کے لیے بھی ہمارے محتاج ہیں. وہ کیا ہمارا نقصان کر سکتے ہیں یا ان کے ذریعے سے کیا ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. اللہ اس کا شعور عطا فرمائے. تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے. اگین شک والا آ گیا, اور جس نے ہمیں خلجان میں ڈال دیا. حیبت ہو رہی, پیلپٹیشن, یہ چھوڑو بولے تو پیلپٹیشن کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں, اتنے سالوں سے 11ویں کر لیتے آ رہے, اتنے دنوں سے ٹھنڈی کرے بغیر ہم گھر میں داخل نہیں ہوتے, اتنے دنوں سے اب یہ کرے بغیر نہیں ہو سکتا بولے تو خلجان پیدا ہو جاتا. یہ وہ لوگوں کا قوم کا بھی حال تھا, ایک اللہ کو چھوڑ کر پوری سوسائٹی کے باتوں کو ماننے تیار تھے. اللہ کے بندوں, قرآن حق ہے, قرآن توحید پر قائم ہے, قرآن یہ تمام رسم رواجوں سے مجھے اور آپ کو بہت ہلکا پھلکا کرتی ہے. آپ توحید والی زندگی گزار کر دیکھیے, بہت اس میں لذت ہے, کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں, صرف خدا کا ڈر ہے, معاشرے کا کوئی ڈر نہیں ہے. آپ کی بچیاں ہلکا پھلکا گھر بسانا شروع کر دیں گے, آپ کے بچے کیریکٹر وائز ہو جائیں گے, آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھی آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, آپ بے شرمی بے حیائی معاشرے سے ہٹ جائے گی. صرف ریلیجن کا آپ ہم لوگ لاگو کر کے دیکھیں, انشاءاللہ بہت ہی پیارا ریلیجن ہے, معاشرے میں امن اور امان نصیب ہو جائے گا. صالح نے کہا کہ اے برادران قوم, تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز بھی دیا تھا, تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی آپ کو اس چیز کی بدعوت دے تو یہ جملہ میرے پاس ہے نا, فَمَن يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے خلاف مجھے کون میری مدد کر سکے گا؟ ہے نا, یہ جواب مجھے دینا. کون تو بھی بولتے ہیں او یہ کر رہے ہیں, بولا تو یہ آیت میرے کو اور آپ کو کلک ہو جانا, اللہ میں نافرمانی کرنے تو چلی تو جاؤں گی, یہ شرک میں, یہ بدعت میں حصہ تو بنوں گی, اللہ کا عذاب آیا تو کیا یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں میرے سامنے کیا میرے کو بچا سکتے ہیں عذاب سے؟ پھر خود بخود آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے یا مجھے اللہ کے پاس سے رک جانا چاہیے. تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہاری ایک نشانی ہے, ایک اونٹنی, ایک نشانی, ایک آیت کے طور پر ہمارے پاس. آپ میرے پر اور آپ کے پاس کتنے نشانیاں موجود ہیں؟ بولیے کتنے نشانیاں موجود ہیں؟ یہ آیات کی ہر ایک آیت اللہ کی نشانی ہے. 78,000 جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آیتیں مجھے اور آپ کو دے کر بھیجا ہے. اسٹل جو ہے نا مجھے اور آپ کو کس چیز کا ڈاؤٹ ہے, کس چیز کی رکاوٹ ہے, نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نشانیوں کو کھول کر میرے اور سامنے رکھ دے تاکہ ہم اس کا حق سمجھ سکیں اور اس کے برائی سے ہم بچ سکیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسے خدا کی زمین پر چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا اور اسے تعزز نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ ان کے لیے آزمائش ایک اونٹنی بھیجی گئی تھی، پہاڑ سے اونٹنی آنا کو مطالبہ کرے تھے اور وہ ان کا مطالبہ پورا کیا گیا۔ جب مطالبہ پورا کیا جاتا ہے قوموں کا، اس کے پر پورا نہیں اترنے پر اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تھا اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ یہ مختصر جو ہے نا صالح علیہ السلام کی ان ڈیٹیل ورژن انشاءاللہ پروفٹ سٹوریز کو بھی پڑھنے کی ان آگے کلاسز میں ہم کوشش کریں گے، مگر اب دور قرآن ہے تو جلدی سے ہم گزر جاتے ہیں۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس پر صالح علیہ السلام نے اس کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، اور یہ میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ یہ مہلت والے باتیں نے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ڈر محسوس ہونا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو ڈر محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قوموں کے عذاب کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو کہیں ہماری بھی مہلت کے دن نہیں چل رہے۔ یہ چیزوں سے مجھے اور آپ کو ڈر محسوس ہونا کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب مہلت آتی ہے اس کے بعد جب رسی کھینچتی ہے نا تو منہ کے بل کھینچ کر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے میں اور آپ آزاد نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ وہ مہلت چل رہی ہے، فوراً رجوع کرے، فوراً استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ برکت بھی دے گا اور ہماری نعمتوں میں اضافہ بھی کرے گا۔ آخر کار جب ہمارا فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کے رسوائی سے ان کو محفوظ کر رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا تھا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے بس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینکے گئے سمود۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 69 to 76 دیکھنے والے ہیں۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیتے ہوئے آئے، کہا تم پر سلام ہو، گریٹ کرنا، جب بھی مہمان آ رہے ہیں کسی سے مل رہے ہیں تو سلام کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم اپنا بنا ہوا بچڑا اس کی ضیافت کے لیے آئے۔ تو جو مہمان آتے ہیں ان کی ضیافت کے لیے آپ کو پیش کرنا چاہیے امیڈیٹلی، لاندے کیا، ٹھنڈا کیا، گرم کیا، ایسا طریقہ نہیں۔ مہمان نوازوں میں بہترین مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ملتا ہے۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں پڑتے تھے تو وہ مشتبہ ہو گیا۔ اس زمانے میں کوئی کھانا نہیں کھاتا تو دشمن سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے وہ پریشان ہو گئے۔ دل میں اس نے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی اور وہ یہ سن رہی تھی۔ پھر اس نے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے یہاں اولاد ہوگی؟ کیسے شرماتے ہوئے انہوں بولے ہوں گے اتنی عمر کے بعد میں سوچ سکتے ہیں، جبکہ میرا بڑھیا بھینس ہو گئی ہے اور میرے میاں تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ قوموں کے زوال کا قصہ رہا، بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر آیا، ان کے حنیف ہونا، وہ پوری چیزیں یاد کر لیجئے۔ تو مین وائل جو اچھے لوگ رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے نا اپنی رحمتیں اور بشارتیں دیتا ہے۔ کوئی ظاہری ذریعہ نہیں کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑتی۔ اللہ ہم سب میں سے جو بے اولاد ہیں، جو نعمتوں کو ترس رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوشیوں کے فیصلے سنا دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سنائی گئی تھی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم حلیم اور نرم دل تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتے نے اس سے کہا کہ اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جس کے پھیر نہیں سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، نرم مزاج تھے۔ کئی کو کیا ہوا لوط علیہ السلام کے اوپر کچھ تو بھی باتیں کر رہے تھے تو پھر ان کو منع کر دیا گیا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے اور اس کی آمد سے وہ گھبرا گیا اور دل تنگ ہوا، کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان کے مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگوں نے بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے
پرگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میری مہمانی کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم نے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا تمہیں کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتے۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرے کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ ان لوگوں سے ہمدردی کرے، ان کی طرف پلٹ کو دیکھے، ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے۔ شرط لگائی دی، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، اہل عیال ہونے کے باوجود بھی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام کا فادر گئے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر بیوی کی باری آ گئی ہے، کیونکہ اس پر بھی وہی گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارا فیصلے کا وقت آ چکا تو ہم نے اپنی بستی کو ٹل پٹ کر دیا تھا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے تھے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب ہی کی نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دیر نہیں تھی۔ ان لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ غالباً یہ عذاب ایک سخت زلزلے اور آتش فشانی یعنی بہت زیادہ سخت زلزلہ تھا، اور اس کا ڈسکرپشن بھی ملتا ہے۔ آج بھی ڈیڈ سی پر آپ دیکھ سکتے ہیں جبرائیل امین وہ بستی کو اٹھا کو لے جائے تھے اوپر کی طرف سے، واپس الٹا پلٹا دیے تھے، ایسا عذاب کا ذکر ملتا ہے، پلس ان کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے عذابوں سے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے بھائی شعیب کو بھیجا تھا، اس نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم ٹھیک صاف انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو اس کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کو قحط اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے جو ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں پر سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیے معاملات کی بھی اور ڈیلنگز کی اور بزنس کی بھی ٹریڈ جو ہے نا اسلام میں سکھایا گیا۔ شعیب علیہ السلام کی باس اکنومیکلی بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ تھے، بٹ وہاں پر بہت زیادہ سود اور چیزوں کا معاملہ ہوتا تھا۔ مجھے اور آپ کو سبق لینا ہے، دعا کرنا ہے اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی من فضلک، اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچائے، حلال سے کفایت فرمائے، اور ہم سب کو غنی کر دے اپنے فضل سے۔ قوم کیا بولی؟ نہیں بھئی ہمارے بزنس میں انٹرفیئر نہیں کرنا، گھر میں بیٹھو نماز پڑھو۔ انہوں نے جا شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر جن کی سرپرستی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا۔ شعیب نے کہا کہ بھائیو تم خود سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق عطا فرمایا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہاری شریک حال کیسے ہو سکتا تھا؟ اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں اس کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے برادران قوم میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح، یہود اور صالح کی قوم پر آیا ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ ہی دور بھی نہ تھی، یعنی امیڈیٹلی ان لوگوں کی قوم کے بعد یہ قوم مدین میں وابستہ تھی، تو ان کو وہ یاد دلائی گئی ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو۔ کیا لیسن ہے آیت نمبر 90 میں؟ ہود علیہ السلام نے کیا لیسن دیا تھا، صالح علیہ السلام نے کیا لیسن دیا تھا، پورا میمورائز کر لیجئے۔ اب یہ دیکھیے شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا سکھا رہے؟ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، ان کی طرف پلٹو، بے شک میرا رب رحیم ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔
تو یہاں پر جو ہے نا شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے, تیری برفباری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر دیتے تھے, تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری بربادی تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا ہے اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے چلے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا چلے جاؤں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس ذلت کا عذاب آتا ہے, کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. کیا بتایا گیا ہے کہ جب بھی معاملات میں اوپر نیچے ہوتا ہے اس قوم پر ذلت کا عذاب لاگو ہو جاتا ہے. پیسے آئیں گے, شہرت آئیں گی, بٹ ذلت رہتی حرام کے پیسے میں. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھ مومنوں کو بچا لیا, اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہم سخت دھماکے کے اس نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس حرکت پڑے رہ گئے, گویا وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھا. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. ٹھیک, یہاں پر ہم رکتے ہیں آیت نمبر 95 مکمل ہوئی. سورہ ہود کی آیت نمبر 95 ہم یہاں پر رکتے ہیں. 96 سے 109 تک پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اختتامی کلمات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو آلموسٹ پورا ہم سورہ کے جس تک پہنچ چکے ہیں, 2 واقعات باقی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے, فہم میں برکت دے اور صحت دے, توفیق دے کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان دے, صحت دے, زندگی دے اور توفیق دے کہ ہم بار بار اس کتاب کو اٹھانے والے بنے اور کتاب کو اپنا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول عطا فرمائے. جو غلطی ہوئی ہے اور جو بات غلط بیان ہوئی ہے یا غلط سمجھائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. وہ میری اور شیطان کی طرف سے, اور جو بات حق ہے وہ بے شک میرے رب العالمین کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمارے غلط کو مٹا دے اور حق کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں زندگی کا حصہ بنا دے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم العظیم ان یشفیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني من الفقر. اللهم لا تجعلنا منهم من الظالمين. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالموں سے ناشمار عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین میں شمار عطا فرمائے, مومنین میں شمار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر عروج عطا فرمائے, امت مسلمہ کو شعور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہماری زندگیوں میں بیداری نصیب فرمائے, ہمیں ایک جٹ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرنے والے بنا دے. اللہ تعالیٰ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرک ونخترق علی نفس سوءا اجرہ الی مسلم. اے رب العالمین ہم تمام کی طرف سے استغفار قبول عطا فرما دیجیے. ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عروج عطا فرمائے, ہماری کمزوریوں کو دور عطا فرما, ہمیں علم اور فراست اور حکمت عطا فرما دے, اور ہم سب کو صحیح فہم عطا فرما دے. ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو, اللہ ہماری ینگ جنریشن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف موڑ دیجیے, قرآن کا حامل قرآن بنا دیجیے اور ہماری اصلاح فرما دیجیے, اور ہم سب کی تنگیوں کو دور عطا فرما دیجیے. اللہ دشمن اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دیجیے. رب العالمین ہم سب کو
کافر قوموں سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرما دیجیے، تمام چالوں سے بہتر چال آپ کی ہے رب العالمین، مسلمانوں پر رحم عطا فرما دیجیے، اتحاد نصیب عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں امن کا قائم کرنے والا اور قرآن کا احکام نافذ کرنے والوں میں شمار عطا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کے تمام خیر کا سوال کرتے ہیں رب العالمین، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو نظر انداز کر دے دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیے، دنیا اور آخرت کے تمام خیر ہمارے لیے عطا فرما دیجیے، ہمارے والدین پر رحم عطا فرما دیجیے اللہ، اس سے زیادہ رحم عطا فرما دیجیے اللہ، جتنا انہوں نے ہمیں بچپن میں کیا ہے رب العالمین، ہماری اولادوں پر، ہمارے شوہروں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوست اور احباب پر، ہمارے تمام قرآن کے ساتھیوں پر، تمام امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین عافیت کے فیصلے عطا فرما دیجیے، تمام کے گھروں میں سکون اور عافیت عطا فرما دیجیے، ہم سب پر رحم عطا فرما دیجیے، ہم سب سے قبول عطا فرما دیجیے، ہم سب کو رمضان میں داخلہ عطا فرما دیجیے اللہ، ہم سب کا کلمہ خیر پہ خاتمہ عطا فرما دیجیے رب العالمین، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھیے، اس وبا کو اپنے اذن سے ڈالا ہے، اپنے اذن سے اٹھا لیجیے، کن فیکن سے ہم سب کو عافیت عطا فرما دیجیے، ہم سب پر خیر کے فیصلہ عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔